بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا. دنیا کے اندر مذہب بھی بہت سارے، لیکن ان مذہبوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ قسم کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام ایسا مذہب ہے جو کامل طور پر اور مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ میں نے آج تم پر اپنا دین پورا کا پورا مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے مذہب اسلام کو پسند کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے، ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اسلام کے اندر پیدا ہوئے، ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا ہوئے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ امت بہت بڑی فضیلت والی امت ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے ہیں جو پچھلی امتوں سے نہیں لیے. اور قرآن میں ہماری تعریف فرمائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھی اور بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے منع کرتی ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. لیکن کیا جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہے جیسا ہم کو ایمان چاہیے ہے؟ جس لیول کا ایمان، جس کیفیت کا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیا وہ کیفیت کا ایمان ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہمیں سے ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ ہماری آج تک کی اتنی جو زندگی گزر چکی ہے کہ بچپن تو ہم نے گزار دیا، اس کے بعد انسان کا ایک دور، جوانی کا دور شروع ہوتا ہے. تو جوانی سے لے کر آج تک کی میری عمر، یا تو میں 20 سال کا، 25 سال کا، 40 سال، 45 سال، کسی کے 70 سال ہو چکے. تو کیا میں نے اپنی زندگی کو جیسی زندگی بنانی چاہیے تھی، کیا اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بنایا ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرا ہے؟ کیا میں نے ایسے اعمال کیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ کیا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرا ہے؟ ہم بہت سارے دعوے کرتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ماننے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننے کا موقع آتا ہے، پھر انسان 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. روزانہ ہماری مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کے لیے 5 وقت اذان ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح. تو کیا ہمارے قدم
مسجد کی طرف چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیا ہمارا ایمان مسجد کی طرف ہمیں لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا؟ تو ذرا ہم سوچیں کہ جو ایمان ہمیں اپنے گھر سے لے کر مسجد تک نہیں لا سکتا، جو ایمان ہمیں اپنے دکان سے مسجد میں نہیں لاتا، جو ایمان بازار سے مسجد میں نہیں لاتا، وہ کیا ہمیں کل آخرت کے اندر کام دے گا؟ کیا وہ ہمیں جنت میں لے جا سکے گا؟ تو ہم اگر اس ایمان کے پیچھے محنت کریں گے، ایمان کو بنائیں گے، ایمان کو بڑھائیں گے، تو پھر ایمان، حقیقت والا ایمان ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا۔ جیسے بتاتے ہیں بزرگ کے ایک ہوتا ہے صورت والا، ایک ہوتا ہے حقیقت والا ایمان، اور ایک ہوتا ہے صورت والا ایمان، تصویر والا ایمان۔ جب حقیقت والا ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمارا تعلق، ہماری زندگی اور ہمارے زندگی کے اندر سے جو نکلنے والے اعمال ہوگے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہوگے۔ پھر انسان جون سی بھی حالت میں ہوگا، جون سے بھی وقت میں ہوگا، جون سی بھی کیفیت میں ہوگا، ہر وقت وہ اس دھیان کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ کہیں مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو ہر وقت یہ فکر رہے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ فجر میں جب مؤذن آواز دے گا، اذان دے گا، تو فوراً وہ بستر سے اٹھ جائے گا۔ وہ نرم نرم بستروں پر اپنی چین والی، سکون والی نیند نہیں لے گا، بلکہ وہ مسجد کی طرف دوڑے گا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ظہر کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم کھانے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو انسان ایسے وقت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے گا۔ عصر کے وقت ہمیں اکثر باہر تفریح کے لیے اور ایسے گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی انسان کو اللہ کا حکم یاد آئے گا۔ مغرب کے وقت ہم ایسے ہی ہائی وے پر، چوراہوں پر جاتے ہیں اور راستے میں ہی مغرب ہماری ہو جاتی ہے۔ عشاء کے وقت اکثر کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اندر مشغول ہوتے اور موبائلوں کے اندر لوگ مشغول ہوتے۔ تو جب انسان کے اندر حقیقت والا ایمان ہوگا تو پھر ایمان اس کو نماز پڑھنے کے لیے فوراً ابھار دے گا، فوراً وہ مسجد کی طرف لپکے گا، فوراً اس کے قدم مسجد کی طرف چلے گے۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ نبی جی، ہم نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور جو بھی اس کو اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے جو بڑا ہوتا ہے، یہ چاہے گاؤں کا سرپنچ ہو، کوئی چودھری ہو، یا پھر تعلقہ پنچایت کا کوئی پرمکھ ہو، یا ایم ایل اے ہو، یا کمشنر ہو، کوئی بھی ہو، یہ صرف دنیا کے اعتبار سے جو ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اگر ایسا انسان ہمیں بول دیتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، وہاں جا کر صرف میرا نام لے لینا، آپ کا کام ہو جائے گا، تو انسان کتنا بے فکر ہو جاتا ہے کہ مجھے صاحب نے بول دیا ہے میرا کام ہو جائے گا۔ اتنا یقین ہمیں دنیا کے اوپر ہے، تو سوچے کہ ہمارا یقین آخرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین ہے جتنا ہونے چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم سچا جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ملا دیں گے، وابستہ کر دیں گے کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں ویسا کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی فرمایا، اور جو بھی ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا وقت کے اہتمام کے ساتھ، تو میری اس سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی ذمہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، یا چاہوں گا تو میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو ہم اس دھوکے میں نہ پڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو انسان کو کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں کہ چلو کل سے پڑھ لیں گے، چلو جمعہ سے شروع کر لیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن کوئی معافی چاہنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمیں سے ایسا کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تب جا کر اللہ معاف کرے گا۔ کوئی ایسے ہی تو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی غلطی کر دیتا ہے تو انسان اس کی پکڑ کرنے لگتا ہے، اس کا حساب کتاب کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی بیکار نہیں پیدا فرمایا دنیا کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان کا گمان ہے کہ ہم نے اس کو یوں ہی بیکار پیدا فرمایا؟ ہم میں سے ہر ایک انسان کوئی بیکار پیدا نہیں ہوا۔ یوں نہ سمجھے کہ بس یار میری تو کیا زندگی ہے،
میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، شہر کا رہنے والا ہوں، مجھے کیا؟ لیکن ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فکر کریں، کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر ناظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا، چاہے وہ رات کو ہو، دن میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مقام پر ہو، کھیت میں ہو، گھر پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا کہ نہیں میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اپنے گھر کے اندر اکیلا ہوں، کمرے کے اندر اکیلا ہوں، میں کھیت میں ہوں تو میں اکیلا ہوں، میں اپنی گاڑی میں اکیلا ہوں، میں ایسی جگہ بھی چلا جا کر گناہ کروں گا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو یہ صرف ہمارا دھوکہ ہے، ہمارا وہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم اس دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، تو پھر انسان گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے۔ جیسے ہم کہیں بینک میں، کہیں آفس میں، کہیں چلے جاتے تو وہاں CCTV کیمرے لگے ہوتے اور باہر پوسٹر بھی مار دیتے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں۔ تو انسان اتنا چوکنا پھرتا ہے کہ کہیں اس سے حرکت نہ ہو جائے، کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو جان رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یا کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی سوچ رہے، جو بھی بول رہے، جو بھی دیکھ رہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے کوئی بھی۔ کوئی انسان یہ سنے، کوئی انسان یہ سوچے کہ میں تو اپنی دنیا بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اپنی کھیتی بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اپنی تجارت بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کیا مال جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں بہت سارا پیسے جمع کر کے رکھ دوں تاکہ کیا میری آنے والے نسلیں کے آرام سے بیٹھ کر کھا سکے۔ یہ سب ہمارے دھوکے، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور سب سے افضل عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو قریبی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نزدیکی حاصل کرنی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو وابستگی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر باتیں کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہم میں سے، ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر کیا ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ فرض ہے۔ نماز پڑھنے کا قرآن مجید میں کوئی بھی جگہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم نماز کو اس کے وقت کے اوپر اہتمام کے ساتھ، اس کے آداب اور اس کے جو مستحبات وغیرہ ہے اس کی رعایت کے ساتھ پڑھو۔ اگر ایسی نماز ہماری ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں کو درست کیے ہوئے نہیں ہے۔ ہماری نمازیں جیسی چاہیے ویسی ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ ہم نماز تو باندھتے اللہ اوپر کہہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہم اپنے دکان میں، اپنے کھیتی میں، اپنے خیالات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں۔ جب سلام پھرتی ہے تو ہم سلام پھیر کر واپس فوراً گھر کو جانے کے لیے اور کس طرح مسجد سے بھاگے اس کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کیا ہے، نماز کے اندر جو محبت، نماز کے ساتھ جو الفت آنی چاہیے وہ الفت ہمارے اندر نہیں آئی۔ اگر ہمارے اندر حقیقت والی نماز آ جائے گی، اگر اس کی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اگر بندہ پڑھنے لگے گا، تو پھر نماز کے اندر ہمیں لذت محسوس ہونے لگے گی۔ پھر انسان 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھنے والا تھا، وہ 10 منٹ میں
2 रकात नमाज पढ़ने वाला बन जाएगा, क्योंकि उसको एक मजा आएगा, कुरान पढ़ने का मजा आएगा। तो हम अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, ये जिंदगी भी एक नेमत है, ये वक्त भी एक नेमत है, ये जवानी भी एक नेमत है। क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते, नहीं हिल सकता इंसान जब तक कि उसके बाद उससे कुछ सवाल न किए जाए। सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि तूने तेरी उम्र कहाँ गुजारी। उम्र का अलग सवाल कि हमने तुझे जो उम्र दी थी, किसी को 45 साल, किसी को 70 साल, तो तुमने वो जिंदगी, तुम्हारी उम्र कहाँ गुजारी। तो हम जरा सोचे कि क्या हमने गुनाहों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारी या अल्लाह ताला को राजी करने में, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारी। इसी तरीके से दूसरा सवाल होगा कि हमने तुमको जवानी दी थी, तो तुमने जवानी कहाँ गुजारी। उम्र का अलग सवाल होगा, जवानी का अलग सवाल होगा, क्योंकि जवानी बहुत कीमती है। आज दुनिया के एतबार से हर फील्ड में अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर क्या है, जवानों की मांग होती है कि हमारे अंदर अगर काम करें कोई कंपनी के अंदर, किसी भी काम के अंदर, तो क्या है कि जवान हो तो अच्छा है, क्योंकि उनके एतबार से बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी जवानी को अल्लाह के लिए खपाएंगे, अल्लाह के लिए अपनी जवानी को गुजारेंगे, अल्लाह के सामने इबादत में लगाएंगे और अल्लाह के सामने नमाज पढ़ेंगे, उसकी तस्बीहात पढ़ेंगे, उसके जिक्र तिलावत करेंगे, तो फिर हमारी जवानी भी कोई जवानी होगी। हमारी जवानी आगे जाकर हमको काम देगी, वरना फिर इंसान की जिंदगी तो ऐसे ही गुजरती चली जाती है, गुजरती चली जाएगी। फिर आखिर में आखिरत के अंदर हमको उम्र के बारे में, जवानी के बारे में भी हिसाब देना होगा। तो अगर हम अपनी जवानी को दुरुस्त गुजारेंगे, अपनी उम्र को दुरुस्त गुजारेंगे, तो ये आखिरत में हमारे लिए आसान होगा, आखिरत में हमारे लिए क्या सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र करनी है कि जितनी भी हमारी जिंदगी गुजर चुकी है, अगर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ अल्लाह ताला को राजी करते हुए अगर हमारी जिंदगी गुजरी है, तो क्या है हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने तेरे फजल से, तेरी तौफीक हुई तो हमने अपनी जिंदगी को तेरी इबादत के अंदर लगाया। अगर हमारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, तो फिर हम अल्लाह ताला से क्या तौबा इस्तिगफार करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे कि मैंने अपनी जिंदगी को जहाँ गुजारने चाहिए था वहाँ जिंदगी नहीं गुजारी। लेकिन हमें बस माफी मांग लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि माफी मांगने के बाद आइंदा की जो जिंदगी बाकी है उसके बारे में हमें फिक्र करनी है कि जो गुजर चुकी बस अल्लाह ताला से माफी इस्तिगफार करना है, और आइंदा की जो बाकी जिंदगी है उसके बारे में हमें पुख्ता अहद करना है, पुख्ता इरादा करना है कि नहीं, आइंदा की जिंदगी मेरी अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ गुजारनी है। आइंदा की जिंदगी के अंदर मुझे क्या है, अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना है। आइंदा की जिंदगी के अंदर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर लाना है। और जो बंदा अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करेगा, अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के मुताबिक बनाएगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर भी कामयाब कर देंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब कर देंगे। तो कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ताला ने दुनिया पर नहीं रखा कि लोग दुनिया कमाएंगे तो कामयाब हो गए। जाहिर में हमें ये धोखा लगा हुआ है। दुनिया को हम क्या ये दुनिया की आंखों से देखते हैं दुनिया को, तो हमें दुनिया नजर आती है और उसका यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ चुका है कि दुनिया से होता है, दुनिया से होता है। हम जुबान से बोलते हैं तो दुनिया के बोल बोलते हैं कि दुनिया से होता है, और आंखों से सुनते तो बस दुनिया को देखते, आंखों से देखते तो दुनिया को देखते, कानों से सुनते तो दुनिया को सुनते, जिसकी वजह से क्या है, दुनिया का यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ चुका है कि दुनिया मिलेगी, दुनिया हमारे पास होगी तो हमें कामयाबी मिलेगी। आखिरत का यकीन इसलिए नहीं कि आखिरत गायब है, जन्नत जहन्नम किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सब सारी बातें बयान कर दी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सब कुछ फरमा दिया है, तो हम अगर उसके ऊपर अमल करेंगे, उसको सच्चा मानेंगे, उस पर यकीन करेंगे, तो फिर हमारे लिए आखिरत की बातों पर और जन्नत जहन्नम का तज़किरा जब हमारे सामने आएगा, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर एक शौक पैदा होगा कि नहीं, असल कामयाबी क्या है, दीन के अंदर कामयाबी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में फिक्र करनी है कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला को मान कर, अल्लाह ताला को राज़ी करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। और आज
کیا جمعہ کا دن ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اس لیے آج عصر کی نماز کے بعد بھی جس طرح بتاتے کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کیا فضیلت ہے، اس کو ہم پڑھیں تاکہ ہم اگر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں کہ 5 10 15 منٹ ہوگی، کوئی ہمارا وقت چلا نہیں جائے گا، کوئی ہماری دنیا بگڑ نہیں جائے گی۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے جس کی باقی وہ پڑھ